یوٹیوب پر میرا فرسٹ ناول ہے قید محبت کیس نمبر 6۔ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا تو اس کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فون بند ہونے کے بعد وش ساری رات سو نہ سکی۔ چھت پر بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہی۔ ایک طرف امی کی جان، دوسری طرف اس کی عزت اور آزادی۔ صبح اذان کے وقت اس نے فیصلہ کر لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے پر آواز میں سختی۔ وہ سیدھا آئرش کے گھر گئی۔ آئرش لان میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ فیصلہ کر لیا؟ آئرش نے بغیر دیکھے پوچھا۔ جی صاحب، وش کی آواز کانپ گئی۔ میں آپ کی شرط مانتی ہوں۔ آئرش کا چمچ کپ سے ٹکرایا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ 24 گھنٹے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی ملاقات نہیں، جب تک قرض نہیں اترتا۔ وش نے سر جھکا لیا۔ امی کی جان کے آگے میری آزادی کی کوئی قیمت نہیں صاحب۔ آئرش اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ یہ قید ہوگی وش۔ سمجھتی ہوں، وش نے آنسو روک کر کہا، پر مجبوری کی قید غلامی سے بہتر ہے۔ آئرش نے نوکر کو آواز دی، اس کا سامان اوپر والے کمرے میں رکھ دو۔ مہمان والا کمرہ صاف کروا دو۔ نئے گھر میں پہلا ہفتہ۔ یہ گھر محل جیسا تھا، پر وش کے لیے جیل۔ صبح 5 بجے سے رات 12 بجے تک کام۔ گھر کی مالکن آئرش کی خالہ نسرین بیگم کو وش سے سخت نفرت تھی۔ روز کوئی نہ کوئی کام نکالتی، کبھی رات کے 2 بجے چائے، کبھی فرش پر پانی گرا کر کہتی صاف کرو۔ ایک رات وش بخار میں تپ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے گر کر ٹخنے میں موچ آ گئی۔ نسرین بیگم نے کہا، نخرے کر رہی ہو، اٹھو اور کام کرو۔ اسی وقت آئرش آیا۔ وش کو گود میں اٹھا کر ڈاکٹر کو بلایا۔ آئرش بیٹا، یہ نوکر ہے، خالہ نے کہا۔ اور انسان بھی ہے خالہ، آئرش نے لفظوں کو دباتے ہوئے کہا۔ اس رات آئرش وش کے کمرے میں آیا، ہاتھ میں دوائی۔ معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں یہ سب سہنا پڑا۔ وش کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ آپ نے میری امی کی جان بچائی، یہ احسان میں 7 جنم نہیں بھولوں گی۔ 2 ہفتے بعد امی کا آپریشن کامیاب ہوا۔ آئرش نے کہا، کل سے تمہارا کام کم کر دوں گا، ہفتے میں 1 دن چھٹی، کیونکہ قرض اتارنے کے لیے غلام بننا ضروری نہیں۔ رات کو وش کو دروازے کے نیچے سے پرچی ملی، تم نے اپنی آزادی قربان کر کے دوسرے کی جان بچائی، یہی اصل آزادی ہے وش۔ وش نے پرچی پڑھ کر مسکرا دی۔ اگلی صبح سب سے بڑی آزمائش۔ نسرین بیگم نے اعلان کیا، آئرش کی منگنی طے ہو گئی ہے۔ لڑکی کا نام مہوش ہے،
شہر کے امیر ترین بزنس مین کی بیٹی، اگلے مہینے شادی ہے۔ وش کا دل بیٹھ گیا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو آئرش گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا اور ساتھ مہوش بھی تھی۔ مہوش کا آنا اور تنگ کرنا۔ 3 دن بعد مہوش گھر آئی، خوبصورت، مغرور اور تیز۔ پہلے دن ہی کچن میں وش کو دیکھ کر بولی، اوہ تو یہ ہے وہ لڑکی، میرے کپڑے استری کر دینا، شادی کے ہیں۔ اگلے دن جان بوجھ کر مہنگا جوڑا کافی میں ڈبو دیا۔ اندھی ہو، 2 لاکھ کا تھا۔ وش رات 3 بجے تک دھوتی رہی۔ پھر دسترخوان پر پلیٹ گرا دی، تمہاری وجہ سے گرا، اب صاف کرو اور نیا کھانا بناؤ۔ سب سے بڑا وار۔ ایک دن نسرین بیگم چلائی، مہوش کی انگوٹھی گم ہو گئی، 10 لاکھ کی تھی۔ تلاشی ہوئی تو انگوٹھی وش کے کمرے سے ملی۔ چور، نسرین بیگم چلائی، میں نے نہیں لی۔ وش رو پڑی، جھوٹ بولتی ہے۔ مہوش نے کہا، آئرش پولیس کو بلاؤ۔ آئرش آیا، انگوٹھی ہاتھ میں لی، وش کو دیکھا۔ وش، سچ بولو، تم نے لی ہے؟ وش نے سر اٹھایا، نہیں صاحب، میں چور نہیں ہوں، پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ہوں تو مجھے نکال دیں، میں چلی جاؤں گی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آئرش نے انگوٹھی پلٹ کر دکھائی، اندر لکھا تھا، فار آئرش فرام مہوش۔ یہ تمہاری ہے مہوش، تم نے خود رکھی ہے، کیونکہ تمہیں اس سے مسئلہ ہے۔ مہوش کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ آئرش نے وش کی طرف دیکھا، معافی چاہتا ہوں، اور ہاں، کل سے تمہارا کوئی کام نہیں کرے گی، بس امی کا خیال رکھو گی۔ رات کو آئرش چائے لے کر وش کے کمرے میں آیا۔ سو نہیں سکی؟ نہیں صاحب۔ سنیے، وش نے کہا، آپ کی شادی ہے، میں خوش ہوں آپ کے لیے۔ جھوٹ مت بولو وش۔ آئرش نے گہری سانس لی۔ شادی ابھی نہیں ہوگی مہوش سے، اور اس گھر میں تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ وش نے چائے کا کپ سینے سے لگا لیا، اور پہلی بار اس قید میں امید کی روشنی نظر آئی۔ پلیز آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ چینل کو لائک کریں، اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو کیسی لگی اسٹوری۔ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے سے رائٹر کی ہمت بنتی ہے۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اچھا